اب سر اس میں ایک خبر بھی ہے اور رائے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے پہلے 9 رکنی بینچ تھا تو اعجاز الاحسن صاحب اور مظاہر اکبر نقوی صاحب کے اوپر اعتراض ہوا اور وہ علیحدہ ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جب 7 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا اور وہ 4-3 سے انہوں نے تشریح کی، اور انہوں نے کہا ہماری نظر میں یہ فیصلہ 4-3 کا ہے۔ اب یہ جو نیا 27 صفحات اسی کی کنٹینیوٹی میں جو فیصلہ تفصیلی آیا 27 صفحات کا، اس کے بعد مجھے یہ اطلاع ہے کہ اسی کو بنیاد بنا کر حکومت جو ہے وہ مزید اعتراض تھرو اٹارنی جنرل عائد کرے گی یا رکھے گی عدالت کی خدمت میں۔ ابھی تو یہی معلوم نہیں نا کہ اٹارنی جنرل کون ہے۔ کیوں عامر؟ اٹارنی شہزاد الہی تو استعفیٰ دے چکے عامر اور نئے کا تقرر نہیں ہوا۔ عامر میری دانش میں اس تفصیلی فیصلے کو بنیاد بنا کر حکومت مزید اعتراضات کی جانب جائے گی۔ جی بالکل یہ بات درست ہے، اور حکومت نے پہلے روز ہی کہہ دیا تھا کہ یہ فیصلہ ہے ہی 4-3 سے، اور 4 ججز کی یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس میں یہ حکم جاری نہیں کر سکتی، اور یہی ہوا کہ آج جو تفصیلی فیصلہ جب جاری کیا گیا 2 ججز کی طرف سے اختلافی نوٹ کی بنیاد کے اوپر، تو وہ اس حکومتی موقف کی تائید ہو گئی ہے جس میں ان کا موقف تھا کہ 4 ججز کی یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان یا انتخابات کی تاریخ دینے کا شامی صاحب یہ میں نے یہ جو رائے دی حکومت کے پاس اب یہ بڑا سالڈ شامی صاحب یہ انہوں نے عامر بھی صحیح کریں، حکومت کے پاس ایک گراؤنڈز بنی جس کے اوپر وہ پلی لے گی۔ یہ جو میں نے رائے دی نا شامی صاحب، اس کی وجہ ایک اور یہ بھی ہے کہ آج جناب چیف جسٹس نے جہاں کئی اہم سوال بھی اٹھائے سماعت کے دوران جو 5 رکنی بینچ کر رہا تھا پی ٹی اے کی درخواست کے اوپر، اس میں انہوں نے بڑا اہم کچھ ریمارکس بھی دیے۔ مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک فریقین راضی نہ ہوں۔ تو اب اس کو ذرا جوڑیں حکومت کی اعتراض کے اوپر۔ نہیں یہ تو دیکھیں نا، وہ تو یہ ہے کہ فریقین کو راضی ہونا ہے، یعنی انتخابات ہوں اس کے انتظامات پر، وہ ایک دوسرا سیاق سباق ہے۔ یہ تو بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ اب اگر حکومت یہ کہے گی بھی تو فیصلہ تو چیف جسٹس ہی کا ہوگا نا، چیف یا جسٹس بینچ ہی کا یہ آپ نے واضح کر دی۔ آپ ذرا ڈیٹیل لے لیں سر۔ جو اس وقت تک کی روایت ہے جی جی یا جو سپریم کورٹ کے قواعد اور ضوابط ہیں صحیح اس کے مطابق، ہاں اخلاقی طور پر یہ موقف جو ہے اس میں تقویت پیدا ہو گئی ہے کہ 4 جج ایک طرف ہیں اور 3 جج ایک طرف۔ اچھا عامر، آپ ذرا آج کی سماعت کا احوال بھی بیان کر دیں۔ یوں لگا کہ آئین کی 254 کی الیکشن کمیشن کے اختیارات کی وہ بھی وضاحت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کچھ ایسے ریمارکس ہیں جس سے لگتا ہے کہ فریقین جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک شاید پیش قدمی نہ آگے ہو سکے۔ جامی صاحب آج کی جو سماعت تھی ابتدائی طور پر تو بہت تحمل سے سپریم کورٹ نے جب سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر علی ظفر کو کہا کہ آپ یہ بتائیں، آپ کا کیس تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاریخ میں جو ملتوی کیے گئے ہیں انتخابات وہ نہیں کر سکتا، ان کی گراؤنڈز بتائیں کیا ہیں۔ تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس میں مختلف وجوہات ہیں، 14 بنیادی سوالات انہوں نے اپنی اس درخواست میں اٹھائے تھے، ان میں سے سب سے اہم جو 5 بنیادی سوالات تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ 90 روز میں انتخابات کرانے ہیں، الیکشن کمیشن اس کی نفی کیسے کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ نے 1 مارچ کو کہا کہ آپ نے 90 روز میں انتخابات کرانے ہیں، اور اگر ڈیلے بھی ہوگا تو بہت مائنر سا ڈیلے کریں گے آپ، غیر معمولی 6 ماہ کی تاخیر آپ نہیں کر سکتے، اس کی خلاف ورزی کیسے کی جا سکتی ہے؟ تیسرا بنیادی سوال یہ تھا کہ صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن کی دی گئی تاریخ کے بعد صدر پاکستان نے ایک تاریخ کا اعلان کر دیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن کیسے نئی تاریخ دے سکتا ہے اور صدر پاکستان کے احکامات کی نفی کر سکتا ہے یا اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، کیونکہ آئین میں بڑا واضح ہے کہ نگران حکومتیں صرف اور صرف 90 روز میں انتخابات کرانے کے لیے آئیں گی، اور جیسے ہی انتخابات ہوں گے تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گی، لہٰذا 6 ماہ تک ان کی ایکسٹینشن کیسے ہوگی، یہ بھی ایک اہم بنیادی سوال ہے۔ لہٰذا اس تمام تر سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے آج پھر یہ سوال اٹھایا کہ آپ سپریم کورٹ میں کیا لینے آئے ہیں؟ آپ کو اگر سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرنا ہے یا آئین کی تشریح چاہتے ہیں تو آپ کو ہائی کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم اس موقع پر جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ یہ بہت اہم آئینی مسئلہ ہے، یہ دونوں صوبوں کے شہریوں کے بنیادی آئینی حقوق کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اپنے منتخب نمائندوں کا انتخاب کرنا ہے، لہٰذا اس کے لیے سپریم کورٹ ہی مناسب فورم ہے جو طے کرے۔ تاہم اس تمام تر کارروائی کے دوران جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا کہ وہ تیار ہیں انتخابات کے لیے ہر صورت، اور ان کی مشاورت کے بعد ہی تاریخ کا اعلان کیا گیا، اب وہ بیک ٹریک کیسے کر سکتے ہیں اپنی دی گئی تاریخ سے اور خود ایک نئی تاریخ کیسے دے سکتے ہیں؟ تاہم اس تمام تر جو کارروائی ہے اس کو ریپ اپ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیے
یہ جو تمام تر اس وقت ملک میں ایک غیر معمولی سی صورتحال ہے، اس آئین اور آئین کی تشریح کا بنیادی مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ حکومتیں بنانی ہیں یا حکومتیں گرانی ہیں، بلکہ وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جو ملک میں ایک سیاسی غیر یقینی صورتحال ہے، اس میں مناسب سب سے یہی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ ہم کوئی ویکیوم میں آرڈر بھی کر دیں، کو ہوا میں آرڈر بھی کر دیں، تو وہ جب تک تمام فریقین اس پر راضی نہیں ہوں گے اس نقطے کے اوپر کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور بغیر کرپٹ پریکٹسز کے انتخابات کو یقینی بنایا جائے، تب تک اس بات کے اوپر تمام فریقین راضی نہیں ہوں گے، تب تک تمام جو یہ مسئلہ ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے، الیکشن کمیشن نے کیسے ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہیں جب تک تمام فریقین اس پر راضی نہیں ہوتے۔ لہٰذا عدالت نے بڑا واضح طور پر یہ کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ بھی جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے، آپ بھی اپنی حکومت سے یہ ایشورنس لے لیں، اور ساتھ میں بیرسٹر علی ظفر کو کہا کہ آپ بھی پی ٹی آئی سے ایشورنس لے لیں کہ وہ ہر صورت پرامن انتخابات کو یقینی بنائیں گے اور تبھی اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور کل تک کہا گیا ہے کہ ہر صورت بتایا جائے کہ اس پہ وفاقی حکومت کا کیا موقف ہے اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے۔ دیکھیے اب دو چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں، آپ بھی اس پہ رائے دیں، میں شامی صاحب خدمت پہ جاتا ہوں۔ عامر، یہ جو اس 27 صفحات پر مشتمل فیصلے کے بعد جو صورتحال برپا ہوئی اور جو آج کی سماعت کا احوال بھی آپ نے بیان کیا، کیا پی ٹی آئی کے جو لائرز ہیں یا پی ٹی آئی کے جو نمائندہ کرنے والے افراد وہاں موجود ہیں وہ چاہتے ہیں فل کورٹ بنے؟ دیکھیے وہ بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں فل کورٹ کے اوپر، تاہم وہ دبے الفاظ میں یہی کہتے ہیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے اور آئین اور قانون ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ فل کورٹ بنائیں، وہ 3 رکنی بنائیں، وہ 7 رکنی بنائیں، 9 رکنی بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے، کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ کوئی فریق جو ہے وہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا چیف جسٹس کو کہ آپ یہ بینچ بنائیں اور یہ نہ بنائیں۔ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بنا بھی دے دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تاہم کوئی مجبور نہیں کر سکتا چیف جسٹس